بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپارکو کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا جی. اسپارکو، اب اسپارکو کئی لوگوں کے مائنڈ میں کنفیوژن ہوتی ہے اسپارکو ہے کیا. اسپیس میں جو کچھ ہو رہا ہے یا میزلز جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں، یہ سیٹلائٹس جو دیکھتے ہیں آپ اوپر، یہ سارا اسپارکو کے کام ہے. اور یہ آج نہیں شروع ہوا، بڑے عرصے سے شروع ہوا اسپارکو، کیونکہ کئی لوگ اسپارکو کا مطلب ہی غلط لیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل احمد بلال صاحب، چیئرمین ہے اسپارکو کے. ذرا پوچھتے ہیں اسپارکو کر کیا رہا ہے، جہاں پہ ہم اتنا کرٹیسزم کرتے ہیں پاکستان کو کہ پاکستان پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا کہاں پہ نہیں. دیر آر فیو پلیسز ان پاکستان which are doing very very good. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اسپارکو ہے کی جی پہلے یہ تو دسو مجھے تاکہ لوگ people should understand. سب سے پہلے تو میں I'd like to thank you for realizing کہ اسپارکو is also a very important institution of Pakistan. اور اسپارکو جو ہے ہمارے جو بزرگ تھے اس ملک کے، انہوں نے بڑی ٹائملی کنسیو کی 1961. اچھا. اور یہ ڈاکٹر عبدالسلام واز پرابلی دی مین بیہائنڈ اٹ. اور اس کے بعد سے سسٹینڈ طریقے سے لوگ اس کو استعمال کرتے رہے، مگر بیچ میں للز آئے اور پھر سم ہاؤ ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے اینڈ ہم اتنے آگے نہیں ہیں اس وقت جتنا کہ ہونا چاہیے. بٹ دین واٹ ہیپنڈ واز کہ سنس 1999 ایک بہت ہی کنسرٹڈ ایفرٹ ہے اسپارکو میں کام کرنے کی اور اس کو آگے لے کے جانے کی. اسپارکو اسینشلی مخفف ہے اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن. سو بیسیکلی اسپیس سے ریلیٹڈ ریسرچ کا کام کرتا ہے. تو جہاں آپ کھڑے ہیں یہ ہیڈ کوارٹر ہے ہمارا، اور ہمارے ٹینٹیکل جو ہیں تمام پروونشل کیپٹلز میں ہیں. اور ہم R&D سے لے کے سیٹلائٹ کی مینوفیکچرنگ ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں. پاکستان نے اب تک صرف 2 سیٹلائٹس ایکسپیریمنٹل چھوڑے. اچھا. اسپیس میں. اچھا. اور ایک چائنا کی مدد سے کمرشل سیٹلائٹ چھوڑا ہے جو کہ 2011 میں، آج 2 سال سے وہ چل رہا ہے. اس کی میں آپ کو ڈیٹیلز اور بتاؤں گا. اور دس از دی لانچنگ پیڈ پاکستان کا 2012. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو اور تمام ایریاز ہیں اسپیس اپلیکیشنز کے وہ ہم کر رہے ہیں، جس کی آج میں آپ کو ڈیٹیل تو بتاؤں گا. جہاں پہ اس وقت آپ کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس ہیڈ کوارٹر سے تمام ہم نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کوآرڈینیشن کرتے ہیں. اسپیس کے جتنے بھی آسپیکٹس ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، امپلیمنٹیشن، اپلیکیشن، گورنمنٹ سپورٹ، پبلک سپورٹ، سول سروینٹ سپورٹ، یہ ساری ہم جو ہے یہاں سے پرووائڈ کرتے ہیں. اویئرنیس بہت کم ہے ہمارے ملک کے اندر اسپیس کے بارے میں کہ کتنا بینیفٹ یہ پہنچا سکتا ہے. اگر میں اس کو ایک سینٹنس میں کنکلوڈ کروں اور میں انگریزی میں کہوں گا کہ اسپیس ٹیکنالوجی اٹ ایکٹس ایز اے کیٹلسٹ ان نیشنل ڈیولپمنٹ. اچھا. وہ خود کچھ نہیں کر سکتی ہے، مگر ایگریکلچر میں جائے گی، ایگریکلچر کو بوسٹ کر دے گی. جیولوجی میں جائے گی، جیولوجی والوں کی مدد کرے گی. اگر ہائیڈرولوجی والے ہیں، ہائیڈرولوجی والوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ ہے. ٹورزم میں بہت ساری مدد کر سکتی ہے اسپیس ٹیکنالوجی، اینڈ دیٹ از دا کمال جو ہمارے لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے. اور میں یہ بھی تھوڑا سا آپ کو ایک کہتا چلوں کہ ارسطو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر دنیا کو جاننا چاہتے ہو تو اوپر جاؤ، جتنا اوپر جاؤ گے اتنی زیادہ واضح نظر آئے گی. اور یہ حقیقت ہے کہ جب سے سیٹلائٹ اوپر گئے ہیں تو دنیا کو ایک بالکل ڈفرینٹ طریقے سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس انفارمیشن کو بہترین طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، ہیومن کائنڈ کے لیے. میرا خیال ہے پاکستان میں بھی وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس نالج کو ہر صیغے میں استعمال کریں تاکہ ہماری ترقی کی سپیڈ جو ہے وہ تیز ہو جائے. اچھا، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سے پوچھوں گا کہ جتنے آپ نے پوائنٹس دیے، ایگریکلچر میں چلے جائیں، جیسے سیٹلائٹ سے ہمارا جو جرنلسٹ ہوتا ہے ہمارا لنک ہوتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹی وی چینل کون سی سیٹلائٹ سے ہوک اپ ہوا ہوا ہے، تو کیسے ہم لوگ اس کو چلا رہے ہیں، پاک سیٹ سے ہوا ہے، کس سے ہوا ہے. خیر اینی ویز میں اس کی ڈیٹیل میں بعد میں جاؤں. واٹ از دس جی آل اباؤٹ؟ اچھا، یہ ایک بہت بڑا سا ٹاور ہے. یہ جو ٹاور ہے یہ ہمارا ہال مارک بن گیا اسپارکو کا. لوگوں کو دور سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اسپارکو یہ ہے. اسپارکو ہیڈ کوارٹر ہے جی. اچھا. یہ جب ہم کمیونیکیشن سیٹلائٹ لانچ کر رہے تھے چائنا کی مدد سے، تو یہ پروجیکٹ 2006 میں شروع ہوا اور الٹیمیٹلی 2006 میں اس کی سائن کیا گیا تھا اور 2011 میں یہ لانچ ہو گیا. تو اس سیٹلائٹ کا جو گراؤنڈ اسٹیشن ہے وہ یہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ میرے پیچھے تقریباً ہے. یہ وہ سیٹلائٹ کو کنٹرول کرتا ہے، سیٹلائٹ کے ساتھ سارا ڈاٹا لیتا ہے اور وہاں سے وہ تمام انفارمیشن پھر آپ کے چینلز کو
ٹی وی کی ٹرانسمیشن ہو یا موبائل ٹیلی فون کا بیک ہال ہو یا انٹرنیٹ ہو، وہ پھر ٹیریسٹریل لیول پہ یوز ہوتی ہے. اس سیٹلائٹ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اور اس سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے گاہے بگائے ہمیں سیٹلائٹ ڈشز کو الائن کرنا پڑتا ہے. اچھا. کیونکہ دنیا بھی گھوم رہی ہے، دنیا چاند کے گرد بھی گھوم رہی ہے، میگنیٹک فیلڈز بھی ہیں، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں مائنر ایڈجسٹمنٹس میں پرابلم دیتی ہیں. تو اگر آپ اس ٹاور کو دیکھیں گے، اس پر 2 چھوٹے سے کمرے ہیں، ان میں بہت سارا اکوپمنٹ لگا ہوا ہے. اچھا. اور یہ اکوپمنٹ ان ڈشز کو جو کہ اس ڈائریکشن میں میرے پیچھے ہیں ان کو اس کے ساتھ الائن کرنے میں ہمیں پھر مدد دیتا ہے اور اس کو کیپیبل کر دیتا ہے کہ پھر ہم سیٹلائٹ کو وچ از 36,000 کلومیٹرز ابو دس ارتھ، اس کو پھر ہم وہاں سے کنٹرول اور ریگولیٹ کرتے ہیں. اس پرٹیکولر سیٹلائٹ جو چائنا کی مدد سے آپ لوگوں نے اسپیس میں بھیجی ہوئی ہے، اس کا پرپس کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے ہماری ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ہمارا بہت سارا فورن ایکسچینج جو ہے، ہمارے لوگ جو سیٹلائٹ چینلز ہائر کر رہے تھے دوسرے سیٹلائٹس پہ وہ پے کر رہے تھے، اور بہت سارا گورنمنٹ کا کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی باہر کے دوسرے سیٹلائٹس پہ تھا. تو سب سے پہلے ہم نے کوشش کی کہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ بھیجا جائے. اچھا. اور ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ انٹرنیشنل جو ٹیلی کمیونیکیشن یونین ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے کہ اسپیسز سلاٹس ان دی اسپیس. اچھا. وہ ہماری جو تھی ضائع ہو رہی تھی، اینڈ دس واز ان 99 دین وی ڈیسائیڈڈ کہ سب سے پہلے اس کو آکوپائی کرو. اچھا. تو اس وقت اسپیس میں ہی ایک سیٹلائٹ خریدا گیا اور اس کو شفٹ کر دیا گیا. اٹ واز نون ایز پاک سیٹ. اچھا. پاکستان. اور اس سے پھر فرسٹ ٹائم پاکستان کے اپنا سیٹلائٹ آ گیا اور اس کو ہم نے چینلز چلانے شروع کیے. بٹ وہ سیٹلائٹ ہمارا نہیں تھا، اس کو کنٹرول کوئی اور کرتا تھا. اچھا. ہم صرف اس کو یوز کر رہے تھے، کرایہ پہ گھر لیا ہوا تھا ہم نے. اچھا. اچھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ سیٹلائٹ جو ہے یہ ہم نے آرڈر کیا اور 80 سائنسدان انجینئرز چائنا چلے گئے اور مل کے یہ سیٹلائٹ پھر ہم نے بنایا. اچھا. اور اس سیٹلائٹ کے اندر جو ہے وہ اب ٹی وی چینلز چل رہے ہیں. اس سیٹلائٹ کے اندر جو ہے آپ کی بیک ہال چل رہی ہے، موبائل ٹیلی فون کی، آپ کے انٹرنیٹ ہے، گورنمنٹ کا کمیونیکیشن ہے. تو بیسیکلی اٹ از اے کمیونیکیشن سیٹلائٹ. اچھا. وی آر لوکنگ ایٹ یوزنگ اٹ فار ٹیلی ایجوکیشن. اچھا. ویری امپورٹنٹ ایریا. اگر یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور سارے انسٹیٹیوشن مل کے ہم ایجوکیشن کو عام کرتے ہیں، سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ٹیچرز کی اور سلیبس کی ڈیفیشنسی کو کنٹرول کر لیں گے آپ. یو ہیو اے فینٹاسٹک اسکول ہیئر، بیکن ہاؤس، لائک city school, grammar school, take the best of the syllabus, push it through the satellite to all the schools in Pakistan, in the remote area. تھوڑا ایکسپلین کریں اس کو، ایلیبریٹ کریں آپ. دس از ویری انٹرسٹنگ. ویسے میں یہاں پہ ایک کلاس روم چلاتا ہوں جیسے آپ اسٹوڈیو چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کلاس روم کے اندر میرے پوری آڈیو ویژولز ایڈ لگی ہوئی ہیں اور ہر پاکستان کے گاؤں کے اندر ایک کلاس روم کے اندر ایک ٹی وی رکھا ہوا ہے جہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. صرف وہ بچے اس ٹیچر سے سوال نہیں کر سکتے، مگر اگر اس کلاس کے اندر 50 بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوال کر رہے ہیں تو موسٹ آف دی وہ سوالوں کے جواب ہو جائیں گے. مگر جو ایجوکیشن کی کوالٹی پہنچ رہی ہوگی وہاں پہ اور جو ٹیچر کی کوالٹی ہوگی وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی. تو کچھ جو مین سبجیکٹس ہیں وہ یہاں سے ایز اے ٹیلی ایجوکیشن جا سکتے ہیں. مگر سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ٹیلی ایجوکیشن کے لیے سورس مٹیریل ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے. اچھا. تو اگر ہم سینرجی کریٹ کر لیں، وی کین پرووائڈ دیز لنکیجز اینڈ سم باڈی شوڈ ٹیک آن ڈیولپ. جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، بہترین قسم کے چھوٹے بچوں کے لیے کارٹون بیسڈ ایجوکیشن. آئی شو یو اے بک جو ہم نے یہاں پہ کی ہے اسپیس ایجوکیشن پہ، جو کہ بچے شوق سے پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں ہم سے. اچھا. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کتاب نہیں پڑھتے، کہتے ہیں یہ والی کتاب دے دو، یہ والی نہیں لیتے. اچھا. تو یو ہیو ٹو گیٹ ان ٹو دی مائنڈز آف دی کڈس. اسی طریقے سے یہی جو کیپیبلٹی ہے آپ کی ٹیلی میڈیسن میں استعمال ہو سکتی ہے. اچھا. آپ کے مین ہاسپٹلز ہیں سارے یہاں پہ بڑے بڑے شہروں کے اندر، اور جب ٹریشری میڈیسن میں آپ جاتے ہیں تو جتنا آپ دور چلتے جاتے ہیں سٹی سے تو آپ کی کوالٹی آف میڈیسن سروسز کمزور ہو جاتی ہیں، ڈاکٹرز کا ایکسپیرینس کم ہوتا ہے. سو ان دیٹ سچویشن اف یو ہیو اے کنیکٹنگ کیپیبلٹی آف تھرو دس تو وائدر انٹرنیٹ اور سم تھنگ. ریموٹ ایریا میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی تار نہیں لگانا، کچھ نہیں، سیٹلائٹ ڈائریکٹ جا رہا ہے کسی پہاڑی کے ٹاپ پہ، کسی گاؤں میں، کسی جنگل میں، اور وہاں پہ ڈاکٹر جو ہے ہی کین گیٹ میڈیکل ایڈوائس ڈائریکٹ لائک دس فرام دی بیسٹ آف دی ڈاکٹرس ڈپینڈنگ آن واٹ ارینجمنٹ یو میک. یو میک اے انٹرنیٹ بیسڈ ارینجمنٹ،
you make a hospital to hospital arrangement, time slot arrangement, یہ ٹیکٹیکل چیزیں ہیں. بٹ اس کی جو آؤٹ ریچ ہے, we at simultaneously seeing all of Pakistan. اچھا, We can reach anywhere in Pakistan. تو اس کو ڈیولپ کیا آپ نے, کوئی اس کے ساتھ لنک ہے اس کو؟ اس پہ ہم نے کچھ انیشل ورک کر لیا ہے. وی آر ٹاکنگ ٹو ویریس کوارٹرز. اچھا, ایک پریزنٹیشن از شارٹلی پلان ٹو دی گورنمنٹ ایجنسیز, جس میں یہ ساری چیزیں ہم لے کے جا رہے ہیں. وی آر ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ دے آر لوکنگ ایٹ دس کہ یہ کیا کیپیبلٹی ہے اور کیسے یوز کریں گے. اسپیشلی آئی تھنک پلاننگ کمیشن از مچ مور انٹرسٹڈ in the space technology application in all the sectors. That is a very big plus for us. in all the sectors. In all the sectors, they had there is a requirement which they have generated, and I was so pleased to see it because that was music to my ears. Okay, this is all what one would expect. Pakistan, it is happening in any developing country. Why not here? And if Planning Commission is looking at this because it is visible in the letter, I am the happiest man. اچھا, یہ یہاں سے ڈاکٹر عبدالسلام سے شروع ہوتا ہے سارا کام اور آپ تک پہنچتا ہے. 6th چیئرمین ہیں جی, 6th چیئرمین. اچھا, اس میں آپ میزائلز بھی بناتے ہیں, اس میں آپ نے سیٹلائٹس بھی چھوڑی ہوئی ہیں, اور دس واز ویری انٹرسٹنگ کہ آپ یو کین یوٹیلائز دیز سیٹلائٹس اینڈ دا پلاننگ کمیشن از سیریسلی لوکنگ انٹو اٹ. اور آپ نے بڑی ڈیٹیلڈ اس میں بات کر دی. میزائلز اینڈ آل دس اسٹف, یہ how did it start? میں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ میزائلز نہیں ہیں, یہ راکٹس ہیں. راکٹس ہیں. یہ ایک فرق ہے. راکٹس ایکسپیریمنٹل سائنٹیفک راکٹس ہیں. سائنٹیفک راکٹس ہیں. اگر میں آپ کو ہسٹری میں لے جاؤں تو 1961 میں ڈاکٹر عبدالسلام سجیسٹڈ کہ اسپیس میں ہمیں جانا چاہیے بیکاز دیٹ از دی ایمرجنگ فیلڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. And so we went into space. And then at that time NASA جو ہے یہ upper atmosphere studies کر رہی تھی. So ان کی مدد سے ساؤنڈنگ راکٹس کا پروگرام طے پایا, جس میں ہمارے سائنٹسٹ اور ان کے سائنٹسٹ ملے, اور یہاں پہ سمیانی میں پہلا ساؤنڈنگ راکٹ لانچنگ سسٹم لگا, اور یہاں سے ساؤنڈنگ راکٹ ہم بھیجتے تھے, اور ان سے پھر جو اوپر الیکٹرانکس تھی وہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے ہمیں نیچے بھیجی. So it all started with NASA. NASA. اچھا. And for quite some time we kept on working with NASA. اچھا. وہ آج کل ناراضگی ہو گئی. تو ناسا ہمیں کافی مدد کی. تسی اتنے جو اسپیس جو نے جگہ شگہ کو پھاڑ لی تھی. نہیں کوئی. I think وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں. UNO is managing it. So ہر ایک کی ایک اپنی اسپیس ہے, اپنی کیپیبلٹی ہے, and it is very judicially being regulated. تو اس میں تو ریگولیشن میکانزم کافی اچھا ہے. اچھا جی. تو there is no issues. The only thing is کہ ہم for various reasons ٹیکنالوجی سے پیس نہیں رکھ سکے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. We don't want to go into the history, but the fact is کہ ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا. انڈیا کا پروگرام 62 میں شروع ہوا. دے کنٹینیوسلی انہوں نے مومنٹم رکھا. ہمارا مومنٹم ویری کر گیا. بٹ دین سنس 1999 اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں تو ہم نے بالکل ایک نئے وگر کے ساتھ اسپیس میں آئے, اور 99 سے لے کے اب تک ہم نے سب سے پہلے ہیومن ریسورس ڈیولپ کی. ناؤ وی ہیو few hundred PhDs, we have masters. لیکن I'm sorry I'm interrupting you, لیکن the point is کہ یونیورسٹیز میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اسپیس کی ایجوکیشن ایسا ہے نہیں ہے. This is a very serious issue. تو آپ کہاں سے پی ایچ ڈی لے رہے ہیں؟ ہاں, ہمارا زیادہ انیشیل پروگرام جو تھا we had to send people abroad. اچھا. اور ہم نے وہ لوگ جو ہے زیادہ تر بھیجے باہر, اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ کتنے لوگ باہر بھیجیں گے, کاسٹ افیکٹ بھی ہے, پھر اپنی انوائرمنٹ میں گروتھ نہیں ہو رہی. سو پھر ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد میں قائم کیا, وچ از لائک آر یونیورسٹی, ناٹ آر یونیورسٹی بٹ اسپیس یونیورسٹی ان پاکستان, اور ان کا ہمارے ساتھ بہت کلوز ورکنگ ریلیشن شپ ہے. بائی دا وے IST had last month launched the first pico satellite, which is 10 centimeters by 10 centimeters through a Russian rocket. And they are communicating with it. وہ ہر دفعہ پاکستان پہ گرتا ہے, بتاتا ہے کہ this is the Pakistani pico satellite, bip bip, I am Pakistani pico satellite. So it is going, this is experimental satellite developed by the students and faculty. So this is a very big achievement as far as for any school college in Pakistan is concerned. We had earlier, 2 months ago,
We had also launched the first national student satellite program. نیشنل اسٹوڈنٹ. A student satellite program. اچھا وہ We have taken the satellite development and R&D into the universities. اچھا So we have taken the 25 to 28 high ranking engineering universities جیسے کہ HEC کی ہے اور ان کے ساتھ مل کے اب ہم یہ جو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے ان میں ایمبیڈ کر رہے ہیں. They will develop the satellite and once it is good enough we will configure it and send it in space. So this will be the student satellite. And then in future students will be able to make various components of the satellite, various technologies. So that is the idea, to enlighten the students. So this is an area you should go in because this is the future engineering area. So this is essentially the NCRG, National Center for Remote Sensing. اب یہاں پہ پچھلے تقریباً 2-3 سال میں ہم نے کوئی 1500 گورنمنٹ پیپل we have trained in handling the remote sensing data. If you see that screen, this is the type of data we develop for the people to see. How do your cities look, planning kaise karte hain. This is, it looks like a picture, but essentially it is not a picture. Any scientist, engineer will dig a lot of data out of it. ہمارے حساب سے this is data. You see it as a picture, but we see it as a data. وہ جو ڈیٹا ہے وہ پھر ہم کیسے استعمال, مثال کے طور پہ کہ one way of getting a data is that you get a data not from the light. This is a light reflection. But sometimes you spend energy down and you get the data. And then you see, oh, this is iron deposit. So you are heading into mineral and geology sphere. But that is a difficult science. And usually you must have your own satellites for doing this because nobody provides you that precious data. اچھا this is very interesting. وہ جب ہم بیٹھتے ہیں شو کرنے کے لیے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ایک بڑا سینٹینس ہے یا ہم نے بھی جو پڑھا ہے کہ پاکستان از فل آف نیچرل ریسورسز. اس کو ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے وی آر ڈیپینڈنٹ آن سم باڈی اور واٹ؟ نہیں دیکھیں ایسا ہے نا کہ ڈیٹا کمز تھرو ویریس سینسرس. اچھا تو ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ول ہیو ویریس سینسرس. کیمرا از ون سینسر. اچھا one type of camera is one sensor. So a normal picture camera, black and white, would be called a pan. Okay. Panchromatic. The second would be a multispectral. Multispectral means light distributed into 4 different basic colors and shortwave IR. Then you have a hyperspectral where light is distributed into 200 or 300 bands. Now if you have this tree, it is reflecting a different shade of green, and there is another tree which is reflecting a different shade of green, and there is ایک اور درخت ہے جو کہ سوکھا ہوا پڑا ہے وہ ایک different color reflect کر رہا ہے. From the sky you can make a difference between the three and you say کہ these are banana orchards, this is olive orchard, and this is actually all burned down already. اچھا This is what you can do from the space. Now this helps you in so many things, forecasting your produce. Actually I'll show you a document. We are the only authentic source of forecasting our crops. اچھا Wheat, rice, sugarcane. And now if you have to sell a field well before کہ وہ میچور ہو گیا, how do you know that? تو ہوتا یہ ہے کہ شوگر کین کی مثال لے لیتے ہیں. there is a problem of پیمنٹس, بہت بڑا مسئلہ ہے. سو شوگر کین جب تک آتا نہیں ہے اور کرش نہیں ہوتا تو اسے پیمنٹ نہیں ہوتی. اف یو ڈیولپ اے سسٹم کہ آپ کراپ فیلڈ میں ہی ہے اس کو وہیں بھیج دیں اور وہ کاٹے لے جائے جو مرضی کرے اس کا, اب اس کی ذمہ داری ہوگی. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, جو بھی بائر ہے اس کو ہوگا کہ جی مجھے شیور ہو کہ یہ کراپ اتنی ہی ویلیو کا ہے جتنا میں نے. کوالٹی تو چیک کی جا سکتی ہے آن گراؤنڈ, بٹ سائز کتنا والیوم ہے, دس از 500 میٹرک ٹن اتنے ایریا پہ ہے, دس آل کمز فرام دی سیٹلائٹ. اوکے سو ناؤ یو نو کہ دس 10 hectares of land, the approximate amount of sugar cane is 500 tons. ٹھیک plus minus 1% of 5. So you make a deal. What if you want to insure it? Again you have to know this. So State Bank is also working with us کہ یار یہ ہم کو ڈیٹا دو, تو اگر انشورنس کا ہم سلسلہ شروع کریں گے تو دس از دی بیسٹ وے آف ڈوئنگ اٹ. اچھا دس از ہاؤ یو پرووائڈ فوڈ سیکورٹی ٹو یور پیپل. اینڈ سملرلی یو نو کہ اچھا یہ جو کراپ ہے یہ تو اب تک کلیئر ہو جانی چاہیے تھی, یہ کیوں کلیئر نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ کلیئر نہیں ہوئی
تو یو آر لیٹ ان کلٹیویٹنگ دی نیکسٹ وہ ٹھیک ہے نا وہ پرابلم ہے اس کی. تو یہ اس قسم کے از اے ٹریمنڈس ہیلپ. I'll show you some of the documents to show what we are doing. We put a bulletin on our net website every month, which gives you the agriculture forecast. تو اگر اس کو کوئی فالو کر رہا ہے تو he will see کہ how we work and provide this to the national decision makers. اچھا یہ تو ایگریکلچر کی سائڈ پہ آپ نے اگزامپل دے دیا ہے کس پہ ایجوکیشن کا بھی آپ نے اگزامپل دے دیا اور کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں؟ ہم ذرا اوپر بھی چلیں اگر تھوڑا سا. بالکل. سو نیچرل ریسورسز جو ہیں ان میں یو سی اٹ از ٹریمنڈس کیپیبلٹی بٹ دس ٹیکنالوجی alone is not the answer. For example کہ you are looking for a specific mineral, geology آپ کو پتہ ہے and whole of Pakistan is at your mercy. So ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ گاڑیاں لیں اور روانہ ہو جائیں اور پھر 2 سال بعد واپس آ جائیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسکین کریں سیٹلائٹ امیجری سے, آئیڈینٹیفائی آل دی ہاٹ اسپاٹس, اسٹریٹ اوے ٹیم شوڈ گو ٹو دی اسپیسیفک ایریا, ٹیک سیمپلز اینڈ کم بیک. یو ہیو سیوڈ 1.5 year. Definitely. Right? And the cost. And اس کے بعد there are techniques جب آپ مائنز ڈیولپ کرتے ہیں even then some of the techniques جو کہ اسپیس میں یوز ہوتی ہیں وہ بھی استعمال ہو جاتی ہیں ٹو ڈیولپ دی مائنز. ٹھیک ہے. So this is our working environment basically. Now these people are getting data, mixing it up. Let's go to that screen, one screen, and you can see that he must be sort of improving this data. You know, he's got some imagery, he is working on it, he'll make a product out of it, and then this product will go to the users. یہ کیا کر رہے ہو تم بتاؤ؟ بتاؤ. یہ گلشن کے اقبال کہلاتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ دیز آل کین بی یوز فار سیکورٹی پرپزز آلسو. اچھا ہاں وہ کیا وہ جب دفتر میں چلیں گے آئی ایکسپلین اٹ ٹو یو. دیٹ آلسو ویری بینیفیشیل. یہ آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا سیٹلائٹ سے. دس از دا لیٹسٹ ڈیٹا. کوئی روڈ ٹوٹی ہے وہ بھی اویلیبل ہے, انکروچمنٹ ہے وہ بھی اویلیبل ہے, بلڈنگ ٹوٹ گئی ہے وہ بھی اویلیبل ہے. فار ایگزامپل اف یو آر ٹیکنگ اے شاٹ آف کراچی اینڈ سراؤنڈنگ ایریا ایوری 10 days. So I know every 10 days what changes have come. So any encroachment can be addressed actually. کیا کر رہے تم یہ بتاؤ؟ This is a totally different now وہ شہر تھا. اچھا. This you are on a different آپ بتائیں. یہ کے پی کا علاقہ ہے بٹگرام کا. اچھا. اور ہم لینڈ کور میپ کر رہے ہیں, اس میں ٹریز, فارسٹ, ایگریکلچر ایریا. یہ ہوتا ہی ہے کہ یہ آپ کو مختلف کلر اسکیم نظر آ رہی ہیں. جی سر. ایوری کلر اسکیم انڈیکیٹ سم تھنگ. وہ ایک بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے ٹریز کا اوور لے لگا دیں تو باقی چیزیں غائب ہو جائیں گی, صرف ٹریز والے ایریا نظر آ جائیں گے. بیرن لینڈ دکھا دیں وہ بیرن آ جائے گا. آپ بتائیں کہ مالٹے کی پلانٹیشن اگر کوئی ہے تو وہ دکھا دیں صرف وہ نظر آئیں گی. سو لیئر بائی لیئر یو کیپ آن ایڈنگ. کتنے لیئرز ہیں اس میں؟ 36 کلاسز ہیں اس میں. سو دے آر 36 میجر پیسز آف انفارمیشن وچ آر اویلیبل ان دس. ہم پنجاب کا کر چکے ہیں, ہم سندھ کا کر چکے ہیں. ناؤ وی آر ڈوئنگ فار خیبر پختونخوا, اور یہ ناردرن ایریا کا ہے. یہ ناردرن ایریا کا بٹگرام کا. اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ یہ ٹائم انیشیل ورک میں کافی لگتا ہے. اچھا. بس اس کے بعد پھر پیریوڈک اپڈیشنز اس کی ہوتی ہیں. جی. اور یہی پہ ہمارا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی ہے. سو جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کا ایکسپیرینس بھی ہم گین کرتے ہیں, ان کا فیلڈ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. باہر سے کیا مطلب؟ سر یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, فیلڈ ورکر جو ہوتے ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے. تو ونس دے کم بیک تو وہ جو پرابلمس ہیں نا وہ ہمیں یہاں آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں ان کے. اچھا. سو پھر ہم اپنے پروگرامس کو اسی طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں. اچھا. ان کی جب ٹریننگ کرتے ہیں تو وی نو کہ اچھا اس میں یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. User requirement is very important. We make a product, but this product may not be capable enough to answer all the queries of these people. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی یوزر ریکوائرمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے تو پھر ہم جو ہے اس کو اپنے جو مینجمنٹ سولوشن ہے اس کو ٹیلر کرتے رہتے ہیں. پروڈکٹ وہی رہتی ہے. یہ جو ہے ہماری لائبریری ہے, بیکاز وی کانٹ ورک وداؤٹ اے لائبریری. سو ایٹ آل آر اسٹیشنز لوکیشنز وی ہیو ویری ویل اکوپڈ لائبریریز. So these libraries وہ ڈیجیٹل سیکشن ہے اس کا.
These are the reference book section. And usually you find people early in the morning, late in the afternoon. जो high work areas हैं उसमें आपको लोग ज़्यादातर labs में नजर आएंगे. Also, people don't, sometimes they just provide keywords to them and they source the material for them and pass it them on the line. Okay. So, online मिल जाती है. Online मिल जाती है. Okay. We also have an intranet in the Sparko. अच्छा. We have an e-environment basically. अच्छा, ये environment. We have an environment. So whatever is all correspondence is actually online. ये लेटर बाजी बहुत थोड़ी सी है. ठीक. And so any information which is traveling, वो यहाँ से जिसको जरूरत होती है वहाँ पास कर देती है. जब magazines आते हैं, so she scans the magazines and sees which are the important articles, and the article lands upon the table of the person who is to use it. So that is how the information is being made. They make life easier for you guys. Yeah. You know? But if I want to know which is the best place for like oranges in Pakistan, so I can get it that. I can't give you in the sense के orange की quality के बारे में नहीं बता सकता, but I can tell you where the bulk of the oranges trees, healthy trees are. अच्छा. Healthy trees. मतलब I can't identify a species. वो तो ground truth things होती है. Okay. So this is actually a live 24-hour activity. अच्छा. जी. डॉक्टर रिजला है यहाँ पे, शी इज दी. डॉक्टर रिजला बताइए क्या करती हैं आप यहाँ पे? बेसिकली ये बीकन्स है ना, ये बीकन्स जो ऑल एयरक्राफ्ट्स और शिप्स हैं उन पे तो होती हैं, मगर अगर यहाँ पे कोई टूरिज्म पे जा रहे हैं, माउंटेनियर्स जा रहे हैं, या हमारी फिशिंग बोट पे बोट पे कोई एक्सपीडिशन जा रहे हैं वैसे ही, एंड दे डोंट हैव इट, दे आर एडवाइज्ड टू टेक दीज अलोंग सो दैट इफ दे आर इन डिस्ट्रेस. Like, can I see that? Oh yes, yes. Okay. This is for ship Okay. and this is for aircraft. अच्छा, ये शिप के लिए है जी. अगर आप शिप कहीं जाता है तो ये इसको साथ ले जाएं. नहीं, शिप पे इंस्टॉल होता ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है. अच्छा, तो इफ द शिप और या जो लोग उसमें ट्रेवल कर रहे हैं, इफ दे आर इन ट्रबल, तो ये इससे क्या होता है? है. इससे होता है कि इसमें 406 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सिग्नल एक ट्रांसमिट कर देते हैं इन केस एनी इमरजेंसी, और शिप जो है डिस्ट्रेस कंडीशन के अंदर होता है तो ये मैनुअली भी ऑपरेट होता है और ऑटोमेटिक भी होता है. ऑन कॉन्टैक्ट विद वाटर भी हो जाते हैं. और इन कॉन्टेक्ट में वाटर भी. अच्छा. इन केस शिप डूब जाता है तो ये फ्लोट करके ऊपर आ जाएगा, फिर सिग्नल ट्रांसमिट. ओके, फिर उसको स्पॉट आउट करने में आसानी हो जाएगी. ये तो हो Location गया, देता है, लोकेशन दे देगा ना, स्पॉट आउट कर लेंगे उसको. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? ये एयरक्राफ्ट में होता है. दिस वन फॉर ELT, emergency locator type transmitters for aircrafts, or in case the aircraft is crashed, they transmit the signal to the satellite. Satellite receive करता है, फिर process करता है. ये automatically और हो जाता है. transmit करता है. जी, ये automatic होता है. अच्छा, एंड दिस इज फॉर, This is for personal use. ये खुद कैरी कर लें. जी. इसका एंटेना है. अच्छा. In case any emergency तो इसको press आप कर माउंटेन्स वगैरह में जाते हैं ना, जब इन आइसोलेशन या कोई भी एक्सपीडिशन जा रहा है, यूएनओ की टीम आई है तो ये ले जाते हैं, एंड व्हेनेवर द डिस्ट्रेस डिजायर्स के दे नीड टू बी रेस्क्यूड, दे जस्ट प्रेस इट. दिस मींस के रेस्क्यू के लिए आते हैं. अच्छा, तो यहाँ पे फिर आपको हमें इस पूरे रीजन के अंदर हमारा ये जो है हमें वो लैब जो है ये पाकिस्तान मिशन कंट्रोल सेंटर और लोकल ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन है कॉस्पास 60 प्रोग्राम की. कॉस्पास 60 जो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम है बेस्ड ऑन द सैटेलाइट सिस्टम पर सर्च एंड रेस्क्यू द ह्यूमन लाइफ इज इन डिस्ट्रेस. द कॉस्पास द रशियन सैटेलाइट का नाम है, जिसका मतलब होता है कि स्पेस सिस्टम फॉर द सर्च ऑफ वेसल्स इन डिस्ट्रेस, और सर्च एंड रेस्क्यू सैटेलाइट, लेकिन फॉर द अमेरिकन सैटेलाइट से सिस्टम का वर्क भी कैसा रहेगा कि इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स रहेंगे. फर्स्ट एयरक्राफ्ट, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी शिप अगर इमरजेंसी में हो या कोई पर्सनल हो, ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल इस टाइप के जो बीकन्स होते हैं टू द सैटेलाइट ऑन बोर्ड जो होता है वो प्रोसेस करता है और फिर भी ट्रांसमिट करता है ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन. सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग द ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन. वी हैव अ पार्क मिशन कंट्रोल सेंटर, लोकल यूजर टर्मिनल एंड द रेस्क्यू कोऑर्डिनेट सेंटर्स. ये एक अनदर वे टू अंडरस्टैंड हाउ दिस सिस्टम इज वर्किंग. ये एक इंडियन हेलीकॉप्टर का नियर नवाब शहर 2010 के अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था फ्लड विक्टिम्स को, तो इमरजेंसी लैंडिंग नियर नवाब शाह. इसका सिग्नल हम इमीडिएटली वी रिसीव द सिग्नल फ्रॉम देयर एंड देन वी सेंड द डेटा टू द SAR एजेंसीज लाइक दिस एंड वी रेस्क्यू 12 पर्सन्स. दिस होल प्रोसेस टेक्स वेरी लिटिल टाइम. कितना सर टाइम कितना लग जाता है?
within 15 minutes. Within 15 15 minutes fly कर जाता बहुत है जल्दी pass हो जाता है, लेकिन second हो जाता है. मगर हेलीकॉप्टर फ्लाई होना इज अबाउट 40 it depends. This is being improved. We had a meeting about कोई पिछले महीने की थी जी 12 सितंबर. 12 सितंबर को we had a meeting. We also the national coordinator for this. अच्छा जी, तो उसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी इज द लीड फॉर इम्प्लीमेंटेशन. अच्छा तो फिर उनका आर्मी रेस्क्यू मिशन से, नेवी वालों से, जो जो रेस्क्यू एलिमेंट है, एनडीएमए, उन सबसे कांटेक्ट है. इवन जो रीजनल है उनसे भी कांटेक्ट है. तो हम जब यहाँ से उनको सिग्नल देते हैं डिस्ट्रेस का, सो दे सेट द बॉल रोलिंग. तो हम जो है सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिस्ट्रेस एंड पासिंग ऑन द सिग्नल टू सिविल एविएशन अथॉरिटी फॉर डूइंग द एक्शन ऑन इट. अच्छा, एंड दिस प्रोसेस टेक्स हाफ अ मिनट. दैट्स इट. दैट्स इट. वो आता है और ऑनलाइन खड़क करके चला जाता है उनको. वहां से फिर वो बॉल रोल डाउन होती है कि मोबिलाइज किया, गाड़ी गई, पायलट को पकड़ा जहाज, उसमें 10-15 मिनट. मगर इट्स वेरी क्विक. इट इज नॉट ओनली फॉर आवर ओन, दिस इज फॉर द होल रीजन एक्चुअली. ये सारी फैसिलिटी आप पूरे रीजन को जो extend हमारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द का पूरा रीजन. आपको coverage दिखाते हैं. ये 42 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. जितनी ये ग्रीन कलर्स जो है ये शो कर रहा है कि इन कंट्रीज के बाद ग्राउंड रेसिंग स्टेशन है, और जितनी ये वाइट कंट्रीज के जो कलर्स हैं ये इनका मतलब है कि इसके पास ना कोई ग्राउंड रेसिंग स्टेशन है, लेकिन कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट यहाँ पर लोकल मिशंस ने करा हुआ है ताकि वो बाय फैक्स, ईमेल और थ्रू टेलीफोन के जो है इन्फॉर्म कर देते हैं उस कंट्रीज को. इसमें जो रेड कलर शो कर रहा है कि ये वो कंट्रीज हैं जो एज ए एक्ट कर रही हैं एज ए नोडल मिशन, और नोडल मिशन की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. वही इंटरनेशनल हब है और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द वेरियस मिशंस एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेट सेंटर्स. ये जो इसका ये जो इक्विपमेंट है ना सारा, जी. ये सैटेलाइट्स पे काम कर रहा है. ठीक. वो जितने सैटेलाइट्स हैं वो कम्युनिकेशन ग्राउंड तक कर रहे हैं. तो उन सैटेलाइट्स को मेंटेन करना, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करके रखना, जो सिग्नल उसमें आ रहा है वो सही जगह पहुंच जाए, ये इन कंट्रीज कंसोर्शियम का काम है. अच्छा. ये जो रेड में थ्री इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द शिप. ICAO is responsible for dealing the matter of the aviation, और ITU जो है ये रिजर्व करती है फ्रिक्वेंसी को. तो 406 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इज रिजर्व फॉर द डिस्ट्रेस कंडीशन और कॉस्मो सनसेट प्रोग्राम. रिसेंटली ये जो थ्री ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली ज्वाइन किया इन्होंने कॉस्मो सनसेट प्रोग्राम. यूरोपियन कमीशन जो गैलीलियो नेविगेशन सैटेलाइट प्रोवाइड कर रहा है, जियो स्टेट सैटेलाइट प्रोवाइड कर रहा है, और RTC ने डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेकंड जनरेशन. दिस इज द फर्स्ट जनरेशन बीकन्स है, और अब जो है 2015 ऑनवर्ड्स जो है सेकंड जनरेशन बीकन्स आ रहे हैं. उसके अंदर और फैसिलिटीज देंगी. उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि आपको पायलट्स को पता चल जाएगा कि सिग्नल जो है वो सारे एजेंसीज तक पहुंच चुका है. सारा डेटा आपके पायलट्स के यहाँ पर आ जाएगा, सारी स्क्रीन पे सारी चीजें आ रही होंगी. You see what is technology is doing two things. Technology is doing two things. It is virtually bringing a very large piece of equipment in your palm. अच्छा. ओके. वो बचपन में देखते थे ना वो मिस्टर निमी स्पॉक स्टार ट्रैक के अंदर कि वो स्कॉटी बीम मी अप. Yep. तो वो जो ट्रांसपोर्टर था ना वो जो कुछ कर रहा था ये मोबाइल कर रहा है एक्सेप्ट फॉर बीम यू अप. सो व्हाट हैज हैपेंड कि ये सारे जो इक्विपमेंट है ना ये छोटे होते जा रहे हैं. Squeeze and they है. are becoming more versatile. So might be कल इंडिविजुअल लेवल पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो. दिस इज अ ट्रिमेंडस एज ऑफ द टेक्नोलॉजी जो कि लोगों को मिल रही है इस वक्त. दिस इज द बिगेस्ट एज. इसका रीच आप रीच वो दिखा दीजिए, रेंज जो आपकी कवरेज है. ये इसका प्रोग्राम स्टेटस है वर्ल्ड वाइड 6 जो स्टेशन सैटेलाइट है, 6 लोअर ऑर्बिट है, और 11 न्यूसाट सैटेलाइट्स आ रहे हैं. 2015 से ये ऑनवर्ड्स ये न्यूसाट पे सारी स्विच हो जाएंगे सैटेलाइट्स, जो ये सिस्टम सारे स्विच हो जाएंगे मिड ऑल्टीट्यूड सैटेलाइट सिस्टम पर. इस तरह 58 लोकल यूजर टर्मिनल वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं. 21 जियो स्टेशन है, ये 10 न्यूसेट ये जो टेस्टिंग फेज में. ये जो है कुछ पिक्चर्स आएंगी डिफरेंट मिशंस की वर्ल्ड वाइड जो काम कर रही है. जैसे चाइना की है, PMCC पाकिस्तान, ये US की है, नाइजीरिया, फ्रांस की है, CMC रशिया की. पाकिस्तान का रिसीविंग स्टेशन जो इसके पास P अलर्ट ये वाला जो फर्स्ट ट्रैक है, फिर ये प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, सब रीजनल रिमोट टर्मिनल्स हैं, और दो हमारे पास रेस्क्यू कोऑर्डिनेट सेंटर्स है. वन इज इंस्टॉल इन द मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी MSA, One for the sea and one for the sea, एंड सिविल एविएशन अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबल है एविएशन के लिए ALPD, और MSA रिस्पॉन्सिबल फॉर सी के लिए. हमारा मिशन ये है कि हम टाइमली एक्यूरेट रिलायबल सिग्नल डिस्टेंस सिग्नल को प्रोवाइड करें टू द सार एजेंसीज को इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी. ये लैब जो है ऑपरेशनल 24/7 सिंस 2009. ये हमारी ग्राउंड कवरेज है. ये पाकिस्तान कराची एक देखिए बेसिकली ये है कि इंडिया में अपना लगा हुआ है, शायद ईरान में भी हो. होता यह है कि ज़रूरी नहीं है कि इसका जो सिग्नल आया है वो
सब में रिसीव हो, अच्छा बिकॉज ऑफ द कंडीशंस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम. बीच में किसी के पहाड़ी हो सकती है उसके और उसके दरमियान में. सो जिसको भी इस पूरे रीजन में मिल जाता है वो एक्शन ले लेता है ताकि रेस्क्यू क्विक हो. अच्छा. That is the aim, and that is why we are covering a very large area bigger than Pakistan. तो क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समुद्र में अगर यहाँ पे कहीं अगर फॉर एग्जांपल होता है, अगर वो इंडिया में मिला है तो इंडिया वाला भी वो एक्शन लेगा, हम भी लेंगे और दोनों रेस्क्यू की तरफ जाएंगे. सो एवरीबॉडी हेल्प्स. एक चीज सब समझाई मैंने. ये सपोजिटली एक एयरक्राफ्ट है, वो क्रैश हो जाता है, ठीक है जी. मैं जरा लोगों को भी समझ आ जाए. एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, इसने सिग्नल पास किया, इसने बता दिया डिस्ट्रेस सिग्नल पास, डिस्ट्रेस सिग्नल ही कहते हैं, लोकेशन डेटा दे दिया इसने, पता चल गया जनाब कि फला लोकेशन थी. असल में डिस्ट्रेस सिग्नल के साथ होता ये है कि दिस वन पीस ऑफ इक्विपमेंट हैज अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक. सो वी नो हु ओन्स दिस. अच्छा. वी नो हु ओन्स दिस, किस एयरक्राफ्ट में लगा हुआ है ये. एवरीथिंग इज नंबर्ड. तो जैसे ही वो नंबर आता है तो वो पता लग जाता है कि ये बोइंग कंपनी का जहाज है, टर्किश एयरलाइन का है, या ये फलानी टर्की का ही है मगर एयरलाइन कोई दूसरी है. ठीक है. और उसको आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो पता लगेगा इस वक्त कहाँ पे था. तो ये रेफरेंस नंबर वगैरह सब चीज मिल जाती है फौरन. अच्छा. वी आर वेरी, इट इज वेरी क्विक. एंड लोकेशन भी एंड लोकेशन देता है ये अपनी लोकेशन. हम डिकोड कर लेते हैं. 15 हेक्सा की आईडी हर एक को असाइन हुई है और ये 15 हेक्सा आईडी जो है ना, इट कंसिस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द एयरक्राफ्ट, द ऑपरेटर, द कंट्री डिटेल्स. अच्छा, मैं जरा लोगों को समझ आया थोड़ा सा. सो इससे उन्होंने डिस्ट्रेस सिग्नल आपको दे दिया, आपने यहाँ पे रिसीव कर लिया, ऐसे ही है ना. यहाँ पे अगर आपको रिसीव नहीं हुआ तो आप सऊदी अरेबिया को हो गया, यूएई को हो गया, ईरान को हो गया, जो ये इस साइकिल में आ रहे हैं, चाहे इंडिया को हो गया, चाहे नेपाल को हो गया, वो इमीडिएटली दे विल बी ऑन देयर टोज. ठीक है जी. जितना टाइम लगता है वहां तक पहुंचने के लिए, रेस्क्यू के लिए, जो भी नियरेस्ट होगा ना वो वहां तक हो जाएगा. इंटरनेशनल बॉडी विल कम इनटू प्ले. उस कंट्री का होगा, उस कंट्री को बता दिया जाएगा. ठीक है. ठीक. सो इट इज मैंडेटरी के जो भी नजदीक तरीन कंट्री है, डिस्ट्रेस सिग्नल आया, दे शुड रीच आउट, प्रोवाइड द फैसिलिटी. तो इसमें ये ड्रामा नहीं होता कि जनाब ये इंडिया है तो ये नहीं करेगा काम, तो ये सऊदी अरेबिया नहीं करेगा तो अफगानिस्तान नहीं करेगा. सो इंटरनेशनल अरेंजमेंट है. एवरीथिंग विल बी, एवरीवन विल बी ऑन जो नियरेस्ट हो. मैं आपको एक और इसका इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ. हमारे यहाँ शिप ब्रेकिंग होती है. आइडियली शिप ब्रेकिंग के अंदर जो है ये बीकन निकाल के उनको शिप ब्रेक के लिए भेजना चाहिए. जब वो शिप ब्रेकिंग शुरू करते हैं ना तो हमें यहाँ परेशानी बाद दफा हो जाती है, बीकन से बजनी शुरू हो जाती है. अच्छा अच्छा अच्छा. मगर नाउ वी नो कि इफ द बीकन इज कमिंग फ्रॉम दिस एरिया व्हाट इज शिप ब्रेकिंग हो रही. बट इनिशियली देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. अच्छा अच्छा. तो और फिर ये जाहिर है कि इसको रीयूज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रजिस्टर्ड है. तो उसके लिए फिर वो लीगल एस्पेक्ट्स हैं. वी आर नाउ लुकिंग एट इट, कैसे उनको किया जाए, हु शुड टेक देम ऑन, डिस्ट्रॉय करें, इसको जमा करें. सो देयर आर मेनी लैगूनास इंटरनेशनल मैनेजमेंट में इसके. This is very interesting. Thank you, Rizla. Thank you very much. Thank you very much. इस लैब में बेसिकली हम जो है ये एक किस्म की सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन है जिसमें हम मीडियम रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा जो है वो रिसीव करते हैं. और इसमें से जो उसकी एप्लीकेशन है तो वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है, लेकिन बेसिकली जो उसकी मेन थ्रस्ट है उसकी एप्लीकेशन की, उसकी जो थ्रस्ट है उसकी एप्लीकेशन की वो टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज है. इस पर जिस तरह डिज़ास्टर आते हैं तो हम जो फर्स्ट असेसमेंट होती है जो कि विलेज उसकी जो फ्लड्स की, तो हम डेली बेसिस पे यहाँ से फ्लड की असेसमेंट करते हैं. उसकी रिपोर्ट्स जो है वो डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस को जो कंसर्न एजेंसीज है उसको प्रोवाइड करते हैं. और लॉन्ग टर्म के लिए हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से उसकी स्टडीज़ करते हैं कि उसमें से वेजिटेशन का क्या सिचुएशन है मंथली बेसिस पे, क्योंकि इसकी ये तो एक लैब में डाटा आ रहा है बहुत सारा. अब इस डाटा का यूजर कौन है? इवन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके पास अपना डाटा भी आता है, हमारा डाटा भी शेयर होता है. वी वर्क वेरी क्लोजली एक्चुअली विद ईच अदर. और उस क्लोज वर्किंग का नतीजा है कि आज डिजास्टर्स का जो रिएक्शन है हैज बीन वेरी गुड एक्चुअली. कम अज कम जो एनडीएमए को हम लोगों ने सपोर्ट दी है, इट इज इम्प्रूविंग विद एवरी पासिंग ईयर. और अब एनडीएमए अपने आप को फुल एक डिजास्टर मैनेजमेंट पोर्टल क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो जहां से कि कहीं भी पूरे पाकिस्तान में डिजास्टर हो तो उसको फौरन किया जाए. तो दिस वुड बी वन ऑफ द मेजर इनपुट्स. टू टाइप्स ऑफ इनपुट, एक तो इमिनेंट डिजास्टर, एक के अगर ये नहीं करोगे तो डिजास्टर. मिसाल तो बारिश तो ऊपर होगी पहाड़ों में, डिजास्टर 4 दिन बाद जो है बुदीन में आ गए या कहीं और आ गए. हाउ डज दैट ट्रांसलेट? ये स्टडीज भी इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स करते हैं. तो ये प्रेडिक्ट कर देंगे. एक क्लाइमेट से ले रहे हैं डाटा ये, कुछ लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं जो ग्राउंड के उसको जियोलॉजी को देख रहे हैं, पानी के फ्लोस को देख रहे हैं, एंड देन अल्टीमेटली दे डेवलप अ प्रोडक्ट कि अगर इतनी बारिश इतने एरिया में होगी
سو یہ جگہیں آپ کی جو ہے پرابلم ہوگی. اینڈ دین دی الٹیمیٹ ریزلٹ آف دس کہ اگر آپ یہ کر لیں کہ اتنا پانی ادھر سے ڈائیورٹ کر دیں, اتنا بند باندھ دیں, یہ کر دیں, تو آپ سیلاب کو بچا سکیں. اوکے, سو دیٹ از دی الٹیمیٹ ایم. باقی اٹس اپ ٹو دی گورنمنٹ وہ کرے نہ کرے. ان کا ایک اور گروپ ہے جو کہ وہ رسپانس وہ کرتے ہیں جب ہم اس کو ڈیٹا پرووائڈ کرتے نہیں, they do. اچھا, بعض دفعہ آئی تھنک کہ سلو ہو سکتے ہیں, مگر ہمارے جو پرومپٹ نہیں ہے, ریئیکشن جو ہے بہت فاسٹ نہیں ہے, بیکاز ہمارے سسٹم تھوڑے سے لیتھارجک ہے میرا خیال ہے. دس از مگر فار ایگزامپل ہمارا جو انسٹیٹیوٹ آف ٹبیٹن پلیٹو ہے چائنا کا, ان کے ساتھ آج کل ہم گلیشیئر اسٹڈیز کر رہے ہیں, بیکاز دیٹ از دی سیاچین میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, سیاچین ہم وی ناٹ کلاسیکلی انٹرسٹڈ ان دیٹ کلاسیکل سینس, مگر ہم گلیشیئرز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ ہمارے گلیشیئرز کی ہیلتھ کیسے, اچھا, will this sustain supplying water for another 500 years, 100 years, 50 years? When would be the next problem? Right? اس وقت اگر کوئی میجر فلڈز آ سکتے ہیں بیکاز آف گلیشیئر میلٹنگ, اس وقت ہماری واٹر شارٹیج ہو سکتی ہے بیکاز آف لیس سنو فال ان دی گلیٹڈ ایریا. یہ پوری اسٹڈیز چل رہی ہیں ہمارے. لیکن ایک چیز بتائیں, ہم جو سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب اگلے 5 سے 10 سال میں پانی یہاں پہ بہت کم ہوگا, بہت شارٹیج ہو جائے گی. اس کی اسٹڈی کیا ہوگی؟ دیکھیے, پانی کی کم ہونے کی مختلف وجہیں ہیں. فرینکلی اسپیکنگ بہت سارے فیکٹرز ہیں, اور اس میں ایک اگر بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم سویٹ واٹر کی مس یوز کرتے ہیں, ون, اینڈ اوور پاپولیشن ان دی ایریا. وہ مری سے جتنی چشموں سے پانی پہلے پنڈی پہنچا کرتا تھا, آج کل وہ سیورز میں بدل گئے آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے. تو پانی اگر آتا ہوگا تو وہیں تو روک لیتے ہیں, وہ نیچے آتا ہی نہیں ہے. سو سورسز تو ہیں, مگر ویدر چینجز کی وجہ سے, آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے, واٹر کی مینجمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے. اگر میں اسلام آباد کی مثال لوں, بیکاز آئی ہیو لیوڈ آل مائی لائف ان اسلام آباد, وہاں 3 نالے مشہور تھے, لئی, کورنگ اور سون. اینڈ ایز اے کڈ آئی یوز ٹو فش ان دیم اینڈ سم ٹائمز سوئم آلسو, رائٹ. وہ تینوں سیورز بن گئے. So what we need to look at this very seriously, and I think the only answer is water harvesting. اچھا, Dams and water harvesting. جب رین ہو تو local water develop کر لیں. Again یہ جو ان کا کام ہے یہ بہت ہینڈی ہوگا, کیونکہ دین لوکلائز ایریا میں یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ ایریا ہے جہاں پہ پانی اکومولیٹ کر سکتے ہیں. ان کو اگر انٹر کنیکٹ کر دیں تو دس مچ آف واٹر وڈ بی. دس از اے ویری امپورٹنٹ سیکشن جو کہ واٹر مینجمنٹ اور واٹر سے ریلیٹڈ ہمارا ایگریکلچر ہے تو اس کو بھی امپیکٹ کرتا ہے. ڈیزاسٹر ریلیف, there's a lot of work which goes in. It is all in the computers. It only اس کو پتہ جب لگتا ہے جب وہ ایکچولی گراؤنڈ پہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, ورنہ it is everything is in the computers. Thank you. The first space qualified Sparko product. اور وہ ہم کسی بھی نئے سیٹلائٹ میں وہ لگا سکتے ہیں. So that is a very big achievement because they are working. اور اس کا ایک چھوٹا کنٹرول اسٹیشن الگ ہے جہاں پہ وہ ڈاٹا آ رہا ہے اور ہم اس کو کنٹینیوسلی اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اب جو اگلا سیٹلائٹ ہم بات کر رہے ہیں 2016 میں, آلریڈی چائنا کے ساتھ ہمارا ایک کانٹریکٹ ہو گیا. دس از اے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ. ریموٹ سینسنگ جو ڈیٹا اٹھاتا ہے. اچھا, تو یہ سیٹلائٹ جو ہے انشاءاللہ 2016 یا 17 کے شروع میں چلا جائے گا, اور یہ پھر پکچرز بھیجے گا اور ڈیٹا زمین سے بھیجے گا. اس کی عمر کوئی تقریباً 7 سال کے قریب ہونی چاہیے. مگر اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ 2 سیٹلائٹ اسپارکو کے بنے ہوئے وہ بھی ساتھ ساتھ لانچ ہو گئے. اچھا, تاکہ وہ ہماری کتنی سیٹلائٹس آل ٹوگیدر ہوں گی اسپارکو کی؟ سر اسپارکو کی الٹیمیٹلی اگر الٹیمیٹلی دیکھیں گے تو ہر وقت کم از کم 2-3 سیٹلائٹ اسپارکو کے ضرور اوپر ہوں گے, اسپیس میں ہوں گے, ہونے چاہیے. دیٹ از دی ڈیمانڈ, دیٹ از دی ریکوائرمنٹ. ابھی جیسے کہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ جو ہم نے لانچ کیا ہے, ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر جس طرح اس کی یوٹیلیٹی چل رہی ہے اور اگر DTH پاکستان میں لانچ ہو جاتا ہے تو سڈنلی یہ سیچوریٹ ہو جائے گا, اور پھر ایڈیشنل ریکوائرمنٹ کے لیے ہمیں نیا سیٹلائٹ چاہیے ہوگا. سو وی آر آلریڈی کنٹمپلیٹنگ کہ 2016 کے اندر ہم نئے سیٹلائٹ کی بڈ ڈال دیں. حالانکہ یہ تقریباً 2022-23 تک اس کی عمر ہے, مگر 2016 میں ڈالیں گے تو وہ پھر پہلے سے چلا جائے گا. اٹ شوڈ بی اے مور پاورفل سیٹلائٹ دین دس بگر. آپ کو شاید میں اس کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ جو ہے یہ چائنیز اسپیس اسٹیشن جو ہے جو بنا رہے ہیں, یہ اس کا ماڈل ہے. جب میں ابھی لاسٹ گیا تھا تو انہوں نے یہ کہا, اور وہاں پہ چائنیز نے اس دفعہ ایک اچھی بات یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ دے آر ریڈی ٹو کوآپریٹ ان دس سیکٹر. تو میں چائنا میں ہی تھا تو میں نے ون آف دیئر کرسپونڈنٹس آسک می کہ بھائی کہ واٹ وڈ یو لائک ٹو ڈو ود دس.
تو میں نے کہا کہ وی ول بی دا فرسٹ کنٹری ٹو سینڈ آور ایسٹروناٹ انٹو دس. اچھا. اینڈ سو یہ بیس ایئر اسپیس میں بیس بنا رہے ہیں. یہ بنا رہے ہیں جیسا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے نا, یہ اسی طریقے سے یہ چائنیز بنا رہے ہیں. اچھا اچھا. تو یہ 2020-21 کے قریب میچور ہو جائے گا, اور اس میں پھر آپ جا کے ایکسپیریمنٹس وغیرہ کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے, اینڈ آئی ہیو ایکچولی ٹاکنگ ٹو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کہ ہمیں اب ایک پروگرام لانچ کر دینا چاہیے کہ ہم اپنا ایک ایسٹروناٹ ابھی سے تیاری کریں گے. تو جب یہ چائنیز ریڈی ہو جاتے ہیں تو 2022-21 یہ ٹائم ہے, وی شوڈ سینڈ آور ایسٹروناٹ انٹو اسپیس. سینڈنگ ایسٹروناٹ ان اسپیس ول بی اے ویری بگ بوسٹ ٹو آور سیٹلائٹ پروگرام, کیونکہ وہ جائے گا, اس کو پتا ہوگا, یونیورسٹی کالجز, ینگ پیپل فالوئنگ اٹ. تو میرا خیال ہے, اور پھر یہ کہ اس کو کرنے کے لیے جو بھی ایسٹروناٹ جائے گا, ہی از ناٹ گوئنگ دیر فار اے جوائے رائڈ, ہی از گوئنگ فار اے سائنٹیفک مشن. سو اس سے پہلے یونیورسٹیز کے اندر بہت سارے ایکسپیریمنٹس ڈیولپ کرنے کی ریس چلے گی کہ مائکرو گریوٹی کے اندر کون کون سے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. اس کے لیے آلریڈی ہم نے ایک مائکرو گریوٹی کا پروگرام شروع کر دیا ہے, اینڈ وی آر ٹاکنگ ٹو دی یونیورسٹیز کہ یہ ایکسپیریمنٹس آپ شروع کریں. آئی ایس ٹی از دا ون وچ از آلریڈی ٹیکنگ دی لیڈ. اس میں 3 ایریاز میں زیادہ تر ریسرچ ہوتی ہے. ایک فزیکل سائنسز, جس میں کہ آپ نے کوئی چیز گرائی یا ویٹ لیس ہو گئی یہ والی. ایک ہوتی ہے پلانٹ بایولوجی کی, پلانٹس, کہ ہاؤ ڈو یور پلانٹ گرو ان اسپیس ویئر دیر نو ڈیزیز, نتھنگ, نو گریوٹی, اینڈ دے بہیو ڈفرینٹلی ایکچولی. سملرلی اس کے اندر جو بایولوجی ہے وہ بھی فرق ہو جاتی ہے. آپ کی جینز سم ٹائمز دے ریئیکٹ ڈفرینٹلی, تو اگر وہ میوٹیٹ ڈفرینٹ طریقے سے کر جاتی ہیں. اور جو انڈسٹریل انزائم لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں, اس میں آج کل ایک کافی امپورٹنٹ ایریا آف ورک ہے جسے کہتے ہیں انزائم کرسٹلائزیشن. اچھا. تو انزائم کرسٹلائزیشن کے اوپر ملیشیا بہت آگے کام کر رہا ہے اور اپنے ایکسپیریمنٹ بھیج چکا ہے. آئی تھنک آر یونیورسٹیز نیڈ ٹو اسٹارٹ لوکنگ ان دیٹ ڈائریکشن. اور پھر ہم بھی چند ایک ایکسپیریمنٹ بھیجیں اوپر, ٹیسٹ کریں. تھوڑی سی مائکرو گریوٹی انوائرمنٹ جو ہے وہ زمین پہ بھی کریٹ کی جا سکتی ہے. اچھا. تو ہمارا ایک انسٹرومنٹ آ گیا ہے چھوٹا, وہ ہمارے ایک انسٹیٹیوٹ میں ہے, تو اس پہ ہم یہ پلانٹس پہ شروع کر رہے ہیں پہلے. دین وی ول گیٹ ان ٹچ ود دی ادر انسٹیٹیوٹس اور ان کے ساتھ مل کے کریں گے. یو سی دی پاکستانی مائنڈ از بلڈی فرٹائل, ایبسولوٹلی. آئی ول گیو یو این ایگزامپل. یہ جاپانیوں نے نا یہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ ان کا ایک وہ ہے سائنٹیفک ماڈیول ہے, اس کی تصویر یہاں پہ ہے. دس از نون ایز کیبو. یہ انہوں نے مجھے گریٹنگ کارڈ بھیجا. دس از نون ایز کیبو. کیبو جو ہے اس کا مطلب ہے ہوپ. کیبو مینز ہوپ. ہوپ. تو اس میں بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. اچھا. تو وہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نوول آئیڈیاز چاہیے ایکسپیریمنٹس کے لیے. تو ان ایکسپیریمنٹس میں انہوں نے دنیا بھر سے سجیشن مانگے بچوں سے. اچھا. سو کوئی 200-250 سجیشن شارٹ لسٹ ہوئے. اچھا. ان میں سے 23 سلیکٹ ہوئے, 4 پاکستان. اچھا. ٹھیک ہے. There was a small girl from somewhere southern Punjab. There were 2 young technicians from Sparko school, and there was one from some other place. مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے. 4 بچوں کے ایکسپیریمنٹس, which speaks of their understanding کہ مائکرو گریوٹی میں یہ ایکسپیریمنٹ کرو تو یہ ذرا ڈیفیکلٹ اور اچھا ہوگا. وہ ایکسپیریمنٹ پرفارم ہوئے, ان کو اس کے فیڈ بیک بھیجا گیا, اینڈ آئی تھنک وی آنر دیم ود آف کورس سم پرائز اینڈ گفٹ. کہ بچے اگر اس طرح سوچنا شروع ہو جائیں تو یو ول ہیو پیپل ڈوئنگ ونڈرز ان دس کنٹری. بس یہ آپ کا جو وہ ہے جس کے اوپر یہ جو والا سیٹلائٹ جو ہے لانچ ہوا تھا, دس از دی سیٹلائٹ لانچ وہیکل. دس از یوزلی ویری بگ پاورفل. تو یہ جو ہے سیٹلائٹ لے کے جاتی ہے اوپر, اینڈ وہاں جا کے پھر سیٹلائٹ کو ریلیز کرتی ہے. پھر سیٹلائٹ کے یہ ونگس کھل جاتے ہیں, اٹ گیٹس ڈپلائڈ. I will also leave you with this. This is a Sparko video. So you can have a look at this. This will give you a detail کہ Sparko کیا کر رہا ہے. ٹھیک. تو this we made جب یہ لانچ ہونا تھا سیٹلائٹ, اس وقت بنائی تھی ہم نے. So this would be interesting. Sir, thank you very much for joining. Thank you very much, and thank you for taking I got educated myself. And I'm sure viewers جو ہیں وہ بھی ایجوکیٹ ہوئے ہوں گے. I'm sure. Thank you very much. We are looking forward for this nation to actually
stand with Sparko. جیسے آپ نے بولا کہ جناب یہاں پہ ایک بڑے فرٹائل ذہن ہے اور 4 بچے 23 بچوں میں سے جو شارٹ لسٹ ہوئے تھے اس میں سے 4 بچے پاکستانی تھے. سو دیٹ شوز کہ وی آر ویری فرٹائل نیشن آلسو. Anyway, thank you very much for educating me and my viewers. Thank you very much. Really appreciate it.